السلام علیکم اسٹوڈینٹ، میں ڈاکٹر عرشی خاتون آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں عرشی اردو کلاسز میں۔ ہم لوگ بی اے پارٹ 1 کے طالب علموں کے لیے ابھی کلاس لے رہے ہیں، تو اس سے قبل ہم نے غالب کی حیات زندگی پہ ایک چھوٹا سا جو غالب کی زندگی کے جو اہم واقعات ہیں اس پہ کلاس لی تھی۔ آج ہم چونکہ پہلا ہی پرچہ آپ لوگ کا اردو شاعری ہے، تو اردو شاعری میں جو تمام اصناف ہے، شعری اصناف، ان تمام اصناف کو آپ کو پڑھنا ہے۔ تو تمام میں اہم جو ہے مثنوی، غزل اور نظمیں، یہ تو جاننے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ تمام اصناف کا ایک آپ کو ایک مختصر سا تعارف تو جاننا ہی ہوگا ان کے حیتیں اور ان کے فن کے بارے میں۔ تو آج ہم غزل کے فن پہ بات کریں گے، چونکہ غزل میں آپ کو میر کو پڑھنا ہے، غالب کو پڑھنا ہے اور شاد عظیم آبادی کو پڑھنا ہے۔ تو اردو شاعری میں غزل کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، جیسے کہ قصیدہ ہے، مرثیہ، مثنوی ہے، مگر غزل ہی اردو شاعری کے آبرو ہے، رشید احمد صدیقی نے کہا ہے۔ تو غزل کی مقبولیت جو ہے وہ روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ تو اس کی مقبولیت کا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ غزل جب ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس میں ہم خود کی داستان مطلب ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہی دل کی آواز ہے۔ تو غزل کی مقبولیت کا ایک جو اہم وہ ہے کہ اس میں جو بھی وہ شاعر خود کے اندر محسوس کرتا ہے وہ پیش کرتا ہے، اور یہ عام طور پہ ہر انسان کا جذبہ اور احساس ہوتا ہے۔ اور اس کا دوسرا ایک اہم جو خاص موضوع عشق بھی ہے، تو لوگ اس میں زیادہ دلچسپی بھی لیتے ہیں۔ تو عشق کے علاوہ بھی ابھی غزل کا جو مضمون ہے، اس میں بہت سارے مضمون بیان کیے جانے میں، سیاست وغیرہ تمام چیزیں، انسانی حقوق کی باتیں، سب چیزیں آ گئی ہیں۔ اب عشق و عاشقی کے دامن سے یہ نکل کر بہت وسیع ہو گیا ہے۔ تو غزل کی جو دلکشی ہے اور جو اس کی جو مقبولیت ہے، تو وہ یہ بھی ہے کہ غزل کا ہر ایک شعر ایک اکائی ہوتا ہے، یعنی آپ کو پوری غزل یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر جیسے نظموں میں ہوتا ہے کہ ایک سلسلہ ہوتا ہے اور وہ ایک مطلب سلسلے کے طرح لکھی جاتی ہے، مینس ایک ہم عنوان دے دیے اور اس پہ لکھیں، لیکن غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے، ایک اکائی یعنی کہ ایک شعر کہہ دیے اور اس میں تمام میننگ اور جو بھی کہنا چاہ رہے ہیں وہ پھر دوسرا شعر بالکل منفرد ہوگا۔ تو اس میں رمز و حمایت اور ان تمام چیزوں سے جو شاعر کام لیتے ہیں، تو محنت تو خیر بہت ہے غزل کے اشعار کو ہر دل عزیز بنانے کے لیے۔ تو غزل کے فن کو سمجھنے کے لیے اس کی ظاہری شکل کو سمجھنا ضروری ہے۔ جس چیز سے غزل کی جو صورت بنتی ہے، اس میں پہلی چیز ہے اس کا بحر یعنی کہ شعر کا وزن، اسے ناپنے کے پیمانے، جسے ہم بحریں کہتے ہیں۔ چھوٹی بھی ہوتی ہیں بحریں، بڑی بھی ہوتی ہیں، مشکل بھی ہوتی ہے، آسان بھی ہوتی ہے۔ تو یہ عروض کا فن ہے اور یہ ایک مشکل فن ہے، اس کو سمجھنے کے لیے محنت اور وقت دونوں کی ضرورت ہے، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو بحریں ہیں وہ فعول، فاعل، مفاعل، متفاعل، تو یہ تمام بحروں میں سے ایک انتخاب کرنا پڑتا ہے، اور اس پہ مطلب یہ ایک میٹر ہوتا ہے جس پہ ہم شعر کو لکھتے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہوگا بحروں کے بارے میں۔ اس کے بعد اس میں بحر کے بعد جو آتا ہے کہ تمام مصرے، آپ کو جو غزل کے تمام شعر ہوں گے، 2 مصرے کا ایک شعر ہوتا ہے، تو ایک ہی بحر میں آپ کو کہنا ہوگا، ہے نا۔ اور دوسری پہچان اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جاتی ہے، یعنی کہ مطلع کے شعر میں ردیف اور قافیہ دونوں مصرے میں ہوگا، اور آخر میں اس کے بعد ہر شعر کے دوسرے مصرے کے آخر میں آپ کو قافیہ کا وہ لفظ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، اور مطلع کے بعد مطلب وہ ردیف ریپیٹ ہوتے جاتا ہے، جیسے کہ دل نادہ تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ تو اس میں ہوا کیا ہے اور دوا کیا ہے، تو کیا ہے ردیف ہے، اور ہوا اور دوا جو ہے وہ قافیہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یہ تیسرا مصرع، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، تو ماجرا قافیہ پھر ردیف، تو اس طرح کی پابندی کی جاتی ہے۔ تو
حیت کے متعلق یہی ہے کہ غزل کا ہر شعر جو ہوتا ہے وہ ایک مکمل اکائی ہوتا ہے. اور غزل میں موضوعات کی تو خیر پہلے یہ تھا کہ اس کے لغوی معنی ہی ہے کہ عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا. تو اس میں شک نہیں کہ غزل کا جو آغاز ہے وہ حسن و عشق سے ہوتا ہے. لیکن اب جب غزل ولی دکنی کے بعد سے لے کے آج جو اتنی کیا کہیں کہ اس نے جھیلا ہے اتار چڑھا، تو اب اس پہ اعتراضات بھی بہت ہوئے. غزل پہ اعتراضات اتنے ہوئے کہ کسی نے کہا کہ اس کی گردن ہی اڑا دینی چاہیے، اس میں بہت فحش باتیں ہوتی ہے اور یہ تمام چیزیں. لیکن یہ آج بھی قائم ہے اور بہت مقبول ہے. تو غزل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر شعر میں ایک مکمل کہانی ہوتی ہے، مکمل تجربہ جو ہوتا ہے لوگوں کا وہ پیش کر دیتے ہیں. اور وہ بات کو اتنی اشاروں اور کناروں میں کہتے ہیں کہ اس کا جو مزہ ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے. مطلب ہر لوگ الگ الگ تشریح کر سکتے ہیں اس کی. اور چونکہ غزل میں جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ غزل پہ کتنے اعتراضات کیے کہ اس کو سب لوگ بہت ہی مطلب اعتراض کیے کہ اس میں جو چیزیں ہیں فحش ہے، تو اس کا دامن بہت وسیع ہو گیا اور لوگ اس میں سیاست، عوام کی باتیں، تمام چیزیں یہ کرنے لگے. تو غزل کے اگر حیت پہ ہم بات کریں تو یہی ہے کہ غزل کا جو ہر شعر ہوتا ہے وہ مکمل اکائی ہوتا ہے اور اس میں قافیہ ردیف کی پابندی کی جاتی ہے. پہلا شعر مقتلا کہلاتا ہے اور آخری مقطع جس میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے. اور اس کی پہلے ضروری چیز ہے کہ بہر کوئی ایک بہر ہم یہ کر لیں گے انتخاب، اور پھر اس میں اپنی تمام اشعار کہتے جائیں گے. اکثر 5-7 اس طرح کے تعداد ہوتی ہے اشعار کی. تو بس آج کے کلاس میں اتنا ہی. امید ہے آپ لوگ غزل کے فن کو سمجھے ہوں گے. غزل کے موضوعات کے بارے میں جو ہم نے بات کی کہ حسن و عشق اس کا ایک مطلب پسندیدہ موضوع رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں تصوف کی باتیں بھی ہوئی ہیں، اس میں سیاست کی باتیں بھی ہوئی ہیں. جو فیض ہیں انہوں نے، اور یہ اپنے آج کے دور کے شاعر لوگ، تو الگ الگ اس میں مضمون بیان ہوتے ہیں. تو یہاں ہجر و وصال کے علاوہ روٹی کپڑے مکان کی بھی باتیں ہوتی ہیں اس میں. وہ آپ کتنی صلاحیت ہے آپ کے اندر کہ آپ اس کے مطلب اس وسیع دائرے میں، غزل کا چونکہ تنگ ہے لیکن وسیع بھی ہے، اس پہ آپ کیسے اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں. تو ایک ہی بات کو کہنے کے کئی طریقے ہیں. جیسے کہ ہم کسی عام شاعر کا شعر سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ ارے یہ بات تو بالکل عام طریقے سے کہی، اسی بات کو غالب اپنے الفاظ میں کہتے. تو لفظ کا چننا اور اس کو کس پیرائے میں بیان کرنا ہے، تو یہ خاص بات ہوتی ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. شکریہ.